السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الکلام کے متعلق آپ نے پوچھا نا، اس کے اوپر تو بہت لمبی لمبی ابحاث ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی کتابیں ہیں، بڑی اسٹڈی اس کے اوپر کرنی پڑتی ہے۔ میں مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں چند لفظوں میں۔ علم الکلام سے یہ مراد لیتے ہیں وہ ابحاث، وہ سوالات کہ جن کا کوئی حل اور جواب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی ذات حادث ہے یا نہیں ہے، اور اللہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہے، اللہ سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے کوئی ایسی چیز بنا سکتا ہے جسے اللہ بھی نہ اٹھا سکے، یا اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو تخلیق کر سکتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ افضل ہو، یا بے معنی باتیں کریں گے، سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، یہ بحث ہونی شروع ہو جائے۔ حضرت جناب مریم نے جب حضرت عیسیٰ کو پیدا کر لیا تو کیا اب بھی وہ کنواری ہیں یا نہیں؟ یعنی بے معنی سوال اور اس کے اوپر مناظرے، اس چیز کو علم الکلام کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو ابحاث کرتے ہیں جو بالکل فضول اور فالتو چیزیں ہوتی ہیں، جو کہ مجدد اسلام، پہلے مجدد اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب یہ دین کی تجدید کی تو اس کے بعد تک یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ تو بعد میں بڑی آ کے پیدا ہوئی ہیں چیزیں، فرقے بن گئے، پھر ان کے منطقی دلائل، کسی چیز کو نا، کسی چیز کے بارے میں منطقی دلائل مانگنا شروع کر دینا، اسے بھی علم الکلام ہی کی جو ہے نا طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی منطق ایک قائم کر دیا کہ جی ہر چیز پیدا ہوتی ہے، بغیر پیدا ہونے سے تو وہ چیز وجود میں نہیں آتی، تو اسی منطقی دلیل سے ہم بتائیں گے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو پھر منطق کو کاٹتا چلا جائے گا کہ بھئی اگر پھر اللہ کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا کوئی حاصل نہیں۔ قرآن اور حدیث نے ان مسائل کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ تو یہ ساری جو ہے نا علم الکلام، اگر آپ جائیں گے کتابوں میں تو ڈوب جانا پڑے گا اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، بڑا وقت ضائع ہوتا ہے اس کے اوپر۔ تو اس موضوع کو ڈسکس ہی نہ کریں، خشک ترین باتیں ہیں یہ، اس کو چھوڑ دیں۔ علم الکلام یہ سب ایسی